تو جو عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے یہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی شروع ہو، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا ان کو اٹھا کے. اس کے بعد پھر جو مجالس ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ جب بی بی زینب علیہ السلام اللہ اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے وہ مجالس کا انعقاد شروع کیا، اور پھر آپ نے بڑے مفصل طریقے سے بتایا کہ کیسے پھر آگے امام باقر اس سلسلے کو لے کے چلے، امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو آگے لے کر چلے، تو یہ سارا سلسلہ چلتا آیا. تو مجھے تاریخی طور پر یہ بھی بتائیے گا کہ جو اب آج عزادار امام حسین علیہ السلام ہے وہ تعزیے نکالتے ہیں، شبیہات ہوتی ہیں، اس کا سلسلہ یا تاریخی طور پر ہمیں کہاں سے اس کا جو ہے وہ ملتا ہے؟ دیکھیے ہماری جو پاکستان اور ہندوستان کو دیکھیں تو ہماری جو تاریخ ہے وہ تقریباً ہندوؤں سے بہت زیادہ قریب ہے. ہم یہاں پہ جو معاملات پہلے سے بھی دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہم جیسا بولتا کہ جہاں بیٹھتے ہیں نا تو وہیں پہ کہتے ہیں اگر پھولوں میں بیٹھو گے پھولوں کی مہک تم سے آنے لگ جائے گی، تو یہاں پہ وہ اثرات بھی کچھ ادھر مرتب ہوئے، کچھ چیزیں وہاں سے آئیں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو جس طرح شہید کیا گیا تو ہر ایک کی حسرت ہوتی ہے کہ ہاں جی ایک جیسی جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے نا ان کے جو ہے لواحقین کی یہ خواہش ہوتی ہے اتنا بڑا جنازہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. یہ امام حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. تو ہر ایک چیز جو ہے یہ اس کے بعد شروع ہوئی، لیکن بعد میں اس کو جو ہے اس کے لیے جو ہے تشبیہات کا کیا گیا کہ جیسے آپ ان چیزوں کو دیکھو آپ کی یاد کربلا میں چلی جائے. ہمیں خاک شفا پہ ہمارے لیے حکم ہے کہ آپ مٹی پہ سجدہ کرو. نماز جو ہے ہم نے سجدہ مٹی پہ کرنا ہے یا پتھر پہ کرنا ہے، اور ہمیں کہا کہ جب مٹی پہ کرو یہ عین عبودیت ہے. ہم اس کو پوچھتے نہیں ہیں نہ ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں. ہم مٹی پہ پیشانی رکھتے ہیں کہ انسان اپنی کمر تو لگنے دیتا ہے لیکن پیشانی نہیں کسی کی کٹتی ہے، کٹ جاتی ہے، جھکنے نہیں دیتا ہے. لیکن جب خدا کے حضور ہم اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں تو یہ عین عبودیت ہے. ہاں اس وجہ سے کہا کہ مٹی پہ، اور کہا کہ مٹی میں بھی کوشش کرو خاک شفا کو سامنے رکھو. کیوں؟ جیسے ہی کربلا کی خاک تمہارے سامنے آئے گی وہ قتل امام حسین، وہ مظلومیت امام حسین تمہارے سامنے آئے. کربلا یاد کر لو گے تم گناہ سے بچ جاؤ گے، تم ہر اس کردار سے بچ جاؤ گے جو یزیدی کردار. ہم لوگوں نے نا ایکچولی اپنے اندر بہت سے یزیدی کردار بہت زیادہ ہمارے اندر ہے. حسینی کردار سخت ہے، ہم اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں کما ہوا ویسے ہم جو ہے اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. اس لیے ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے ان چیزوں میں. ہاں نماز پڑھو، خاک شفا رکھو سامنے، علم دیکھو، تو آپ وہاں پہ گناہ کرو گے کہ وہاں پہ آپ سلام کرو گے امام حسین کی یاد آئے گی. ہاں علم چھت پہ لگا رہے ہو اس کے پیچھے کیا لوجک؟ اس میں بھی یہی شبیہ علم العباس ہے کہ ہاں جی میرے گھر پہ علم ہے تو میں نے گھر کے نیچے ایسے کام نہیں کرنے جو مولا غازی کی جو ہے توہین ہو، جس سے ان کی نفرت میں اضافہ ہو. جیسے وہ جو ہے ہم کہتے ہیں مولا غازی کا سایہ آپ کے سر پہ، ٹھیک ہے نا جی. تو خیر و برکات اور یہ ساری چیزیں تو زین کربلا کی طرف. پھر جو ہے امام حسین علیہ السلام پہ زیارت کرو، ہاں دور سے کرو قریب سے کرو، سلام کرو تاکہ امام حسین علیہ السلام کی یاد ہو. یہ جو بھی چیزیں ہوئیں، یہ تابوت برآمد ہوتا ہے یہ بات کا ہے، یہ شبیہ تابوت ہے، تابوت ان کا نہیں. ذوالجناح برآمد ہوتا ہے تو شبیہ ذوالجناح ہے. کس کے لیے؟ فوراً سے شبیہ سے کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے نا. ہاں تو بس وہ آئینہ وہ کربلا میں جیسی وفات جانوروں نے کی تھی، ہاں اب اس کو سامنے لا کے کیا ہو رہا ہے؟ یاد امام حسین، کربلا کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے علم اٹھا کے بھی کربلا کو یاد کیا جا رہا ہے، تعزیہ اٹھا کے بھی کربلا کو یاد کیا جا رہا ہے. ہاں یہ ماتم اور یہ باقی چیزیں کیا، ٹھیک ہے، یہ احتجاج ہے. احتجاج کیا ہے؟ احتجاج ہوتا ہے کہ کوئی جرم ہو جائے نا اور مجرم کو رعایت دے دی جائے تو وہاں احتجاج ہوتا ہے. جہاں عدالت سے کام نہ ہونا تو وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے کہ یہاں عدالت نہیں دکھائی گئی، ہاں کیونکہ عدل نہیں ہوا اس وجہ سے احتجاج کیا جا رہا ہے. اور آج دیکھ لیں یہ صرف جو ہے تشیع کے اندر نہیں، عام عرف میں چلے جائیں جہاں پہ احتجاج کریں لوگ سینہ کو بھی نہیں کرتے. یہ سینہ کو بھی احتجاج کا طریقہ ہے. ہاں سر پہ ماتم کیا جاتا ہے، چہرے پہ ماتم کیا جاتا ہے، یہ کیا شدت غم ہے، احتجاج کا طریقہ ہے. سیاہ لباس پہنے نہیں جاتے، سیاہ پٹیاں نہیں باندھتے، شیعت کا اس سے کوئی تعلق نہ.
غم کی علامت ہے. یہ کیوں پہنی ہے؟ جی ہاں جی امام حسین شہید ہوئے اس وجہ سے میں غمگین ہوں کہ ہاں جی میں عزادار امام حسین ہوں اس وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری اس وجہ سے کہ کربلا زندہ رہے، پیغام کربلا زندہ رہے، امام حسین کی محنت زندہ رہے. اور یہ جو ہے عزاداری جو ہے یہ اس کو ہم دیکھیں تو یہ بقائے اسلام کا ایک ذریعہ ہے. رسول اللہ نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ انا مدینۃ العلم میں، وہ رسول جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، جہالت کے ساتھ نہیں. دوسرا مولا علی کا تعارف کروایا، وہ علی بابا، وہ علم کا جو شہر میں ہوں، جس کا دروازہ میں ہوں، علی اس کا جو مدینۃ العلم جو ہے، انا مدینۃ العلم، میں شہر ہوں، ہاں، اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی باب علم کا وہ اس جو ہے مدینۃ العلم کا دروازہ کون ہے؟ مولا علی. علی کا بھی تعلق کس سے ہے؟ علم کے ساتھ ہے. ان کی تمام تر جو 11 بیٹے ہیں ان سب کا تعلق علم سے ہے. یہ ساروں نے کیا کیا؟ یہ اپنے وقت کے عالم تھے اور انہی نے جو ہے آگے درس دیا. جتنے اس کے بعد جو اہل سنت کے جتنے 4 امام ہیں سارے انہی کے، امام جعفر صادق کی شاگرد. ہاں، تو وہ انہی کی طرف سے ہی. تو علم کا تعلق ان کے، جہالت کا نہیں. تو جہاں پہ جہالت دکھائی دے تو اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات آپ واضح کر لیں. تو یہاں پہ جو عزاداری ہے یہ اپنی جگہ، یہ وہ کیا ہے؟ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس یاد میں گریہ بھی ہے. اور پھر یہاں مجلس امام حسین، مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نام کی تو امام حسین سے منسوب ہے. کبھی شرکت کیجئے، دعوت عام ہے. ہم نے مسجد کو امام بارگاہ سے جدا رکھا ہے. مساجد ہماری ہیں. مساجد کس لیے ہیں؟ مساجد نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. لیکن بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مرد و زن مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، نجاست کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتے، غیر مسلم میں تو داخل نہیں ہو سکتا. ہم وہاں پہ پابندیاں ہیں. اس وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے وہ عام انسان کے لیے، انسانیت کے لیے. یا ایھا الناس کہہ کے رسول اللہ نے کہا تھا، یا ایھا الناس فاعرفوا ھذا الحسین، اے دنیا والو. یعنی منبر رسول مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے اندر ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کب پیغام دے رہے ہیں؟ ہاں، وہ اس وقت دنیا کو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں پہچانو یہ حسین ہے. ہاں، حسین منی و انا من الحسین، میں یہ مجھ سے، اور میں اس میں مزید بحث ہے کہ ہاں جی یہ دونوں ایک ہی نور کے حصے ہیں. ہاں، تو اب یہاں پہ مدعا یہ ہے کہ یہ ذکر امام حسین ہے، لیکن مجلس میں شرکت کرو. میں نے آپ کو ایک بہت بڑا پیغام دے دیا کہ امام بارگاہ جدا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر غیر مسلم آتا ہے ویلکم جی، بسم اللہ. ہاں، غیر جو ہے کوئی شیعہ نہیں ہے تو غیر شیعہ ہے وہ بھی بسم اللہ. ہر ایک کے لیے کسی بھی کیفیت میں آؤ بسم اللہ. امام بارگاہ کے اندر کوئی تمہیں قید نہیں طہارت کی، بسم اللہ آؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، دروازے کھلیں. کیوں؟ یہاں سے آ کے تم جو ہے وہ حق کی بات سنو. بات حق کی کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے، توحید کی بات ہے. ہاں، کس کی بات ہے؟ انبیاء کی بات ہے، فرشتوں کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بات ہے. حق بات کی جاتی ہے اور عدالت سکھائی جاتی ہے اور ظلم کا بتایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ظلم سے نفرت کرنی ہے اور اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے. یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو ہدایت ملے گی. اور اسی وجہ سے آج جو اسلام بچہ ہے وہ اسی مجلس عزا کا سلسلہ جو ہے اسی کے دم پہ. کتنی قومیں ختم ہو گئی، کتنے بڑے بڑے ملک بن کے تباہ ہو گئے. آج 1500 سال ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح وہ عزاداری رسول اللہ کے دور میں شروع ہوئی تھی، غم امام حسین میں، ہاں رسول اللہ نے غم کیا تھا، مولا علی نے غم کیا تھا، اصحاب روئے تھے، مولا جناب سیدہ نے غم کیا تھا. ہاں، سب اسی طرح آج بھی غم چل رہا ہے. یہ قوم کم نہیں ہوئی، بڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ قومیں کتنی آئیں، کتنے فرقے بنے، کتنے جناب مذہب آئے، کتنے جو ہے اس طرح کر کے، ہاں کتنی حدود بندیاں ہوئیں، سب ایک طرف چلی گئیں. لیکن یہ حسینیت کا پیغام جس سلسلے کو، جس عزاداری کو
उन आइमा ने मेहनत करके राइज किया था वो आज भी जारी है सारी है। आज इस्लाम की बका इसके अंदर है, यहाँ शर नहीं फैलाया जाता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने फिर कहता हूँ हिदायत, बस हिदायत और निजात की बात की जाती है और बताया जाता है गुनाहगार भी हो तो इस दर पे आ जाओ कि हमारे पास करबला में एक मिसाल जनाब हुर की भी मिलती है कि करबला में अल अतश सिर्फ उस हुर की वजह से था और उस गुनाहगार की वजह से वहाँ पे वो तमाम मसाइल थे। लेकिन जब दिल से तौबा करके सुबह जो है आशूर जो है करबला में इमाम हुसैन के सामने उसने अपने आप को पेश किया और कहा मौला गुनाहगार हूँ, दिल से तौबा कर तो माफ़ कर दें, ये करीम कराना। दोनों हाथ जो है वो खोल के कहा कि आओ मेरे गले लग जाओ, मैंने माफ़ किया। कहा बीबियाँ, वहाँ से भी पैगाम आया कि हमने आपको माफ़ किया। मौला अली अकबर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, जनाब अब्बास इस्तकबाल कर रहे हैं। और जब शहादत हुई है जनाब होर की तो बेहतरीन कहा कि तेरी माँ ने कितना खूबसूरत नाम, अंता हुआ फिद दुनिया वल आखिरा। हमें तो उम्मीद ही यही है कि ये मतलब बता दूं कि तो दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास तो एक बका का जरिया ही यही है। हमें अपने आमाल पे कोई नाज नहीं है कि हमारे जो नेक अमाल जो हमने किए हैं चाहे जितने भी हैं, लेकिन फिर भी हम गैर मासूम हैं, कोई ना कोई खता है मुमकिन है उसी पे पकड़ हो जाए। हाँ, लेकिन एक वाहिद दर है गम इमाम हुसैन के अंदर। इमाम का फरमान है कि जो रोया जो रुलाया, जिसने रोने जैसी शक्ल भी बना ली वजबत लहुल जन्नत, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो ये जो है ये एक दुआए जनाब सैयदा है और फिर हमारे लिए निजात का एक ज़रिया भी है ये आज़ादारी, और बका इस्लाम का भी जो है ये एक ज़रिया। बिल्कुल अल्लामा साहब, आपने बहुत मुफस्सिल गुफ्तगू फरमाई और इसमें यही है कि गरिया हज़रत इमाम जो सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु यहाँ कहूँगा आदम से गरिया शुरू हुआ। सही कि मैंने कहा आदम, हाँ जी, जब करबला में वो आया, आदम से लेके खातम तक हर नबी को अल्लाह ताला ने करबला दिखाई है कि तुम्हारी मेहनत इधर बचनी है। बिल्कुल ऐसे ही मैं उस तरफ नहीं किया, वो तवील बात हो जाएगी। आदम से लेके खातम तक कैसे कैसे वहाँ गए और क्या क्या मसाइल हुए। हाँ, तो हर एक तो वहाँ पे सब ने गिरिया किया है इमाम हुसैन पे और लानत भेजी है यजीद पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम अंबिया ने और फिर तमाम आइमा कराम ने जो है वो गिरिया भी किया, मजालिस भी की, और यही सिलसिला आज़ादारी का जो है वो आज भी जारी और सारी है। और जो आज़ादारान हैं उनका मकसद यही है कि गम हुसैन, फ़िक्र हुसैन, मकसद हुसैन जो है वो अगली नस्ल तक मुंतकिल करना। उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो ज़राए कह लें या सोर्सेज कह लें या टूल्स ऑफ आज़ादारी कह लें कि जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे, जिस तरह से आपने बताया कि आइमा कराम से जो है वो शुरू हुए और कुछ जो है वो बाद में यहाँ के कल्चर को, रिवायत को देखते हुए कि इससे ज़्यादा आसानी से जो है वो मकसद हुसैन या गम हुसैन आगे मुंतकिल हो सकता है तो शुरू किए गए।